اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. جی کل گزشتہ علم کلام کے مبادیات اور ابتدائی باتیں کتاب کے متعلق، ماتن کے متعلق، شارح کے متعلق، علم کلام کی تعریف، غرض، موضوع، وجوہ تسمیہ، اہمیت، مآخذ، ائمہ علم کلام کا تعارف اور کچھ باطل اور گمراہ فرقوں کا تعارف، یہ سب کچھ ہم نے عرض کر دیا. اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کیونکہ ہر بات جو ہے وہ صرف سن کر یاد نہیں رہتی. عرب کا ایک مقولہ ہے، العلم صید والقلم قید. العلم صید والقلم قید. علم یہ ایک شکار ہے، شکار جو قلم کے ذریعے سے پکڑا جا سکتا ہے. شکار کو جیسے پکڑتے ہیں پنجرا لگا کر یا کنڈیاں لگا کر یا کسی بھی طریقے سے جال لگا کر، تو یہ تو بھاگ جاتا ہے. العلم صید والقلم قید. اور ایک روایت بھی ہے کہ قید العلم بالقلم، کہ اپنے علم کو قلم کے ذریعے سے قید کر لو. کیونکہ میں غالباً اس سے پہلے، بہت پہلے، شرح عقائد کے کچھ سبق پڑھائے تھے. یہ کتاب میں پہلی دفعہ ہی اس طرح بالاستیعاب پڑھا رہا ہوں، تو میں نے اپنے طور پر اس کا کوئی مسودہ وغیرہ لکھا ہوا نہیں ہے. جب میں نے تھوڑی سی دیکھ بھال کی ہے تو اس کی بہت زیادہ شروحات بازار میں موجود ہیں، تو اس لیے اس پر مزید کچھ ہمیں تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. طلباء کو چاہیے کہ وہ سنتے جائیں، لکھتے جائیں. یہ لکھنے سے یاد ہوتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم شرح دیکھ لیں گے. ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ تو شروحات رکھنے کو حرام کہتے تھے. اگر پتہ چل جاتا کہ کسی کے پاس کوئی اردو شرح ہے تو بہت زیادہ تنبیہ کرتے تھے، بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے. اس پر انحصار نہ کیا جائے کہ شروحات موجود ہیں، اس میں دیکھ لیں گے، اس میں سمجھ لیں گے. اپنے ہاتھ سے لکھتے جاتے ہیں تو وہ پھر ذہن نشین ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے. تو اس کا اہتمام کریں اور اس کی کوشش کریں، اور اردو شروحات سے اپنے آپ کو فی الحال دور ہی رکھیں. جی آج کے سبق میں ہم کتاب کو شروع کر رہے ہیں. جی تو سب سے پہلا ہمارا جو سبق کا عنوان ہے، عذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین وتنعیم اہل الطاعة فی القبر الی آخرہ. یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اسی سبق کے متعلق سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے
کیونکہ یہ قبر کا عذاب اور قبر کے احوال کے متعلق یہ ہمارا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں جی کہ قبر کے اندر جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو یہاں شرح عقائد میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قبر کا سوال و جواب، قبر کا عذاب، اور نیک لوگوں کے لیے، صالحین کے لیے، اہل ایمان کے لیے قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام، اعزاز و اکرام، یہ اس سبق کا عنوان ہے۔ تو اس کے متعلق پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ اہل سنت والجماعت کا، امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر سوال و جواب اور قبر کے احوال پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، ان کا نام بعض احادیث میں منکر نکیر، منکر نکیر، یہ کوئی ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کی صفت یا ان کا احوال بتایا ہے۔ منکر نکیر کا معنی ہوتا ہے اجنبی، اجنبی جس کو پہلے کبھی دیکھا نہ ہو۔ تو وہ فرشتے اس طرح دکھائی دیتے ہیں یا اس طرح آتے ہیں، پہلے دیکھے ہوئے تو نہیں ہوتے، اس لیے ان کو کہا گیا منکر نکیر، وہ اجنبی ہیں۔ تو اجنبی سے ایک قسم کی وحشت اور خوف اور ڈر یہ تو ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے مہمانوں کے متعلق دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو کیا فرمایا تھا؟ قال انکم قوم منکرون، قال انکم قوم منکرون، یہ منکرون ہو تم میرے لیے اجنبی لوگ ہو۔ کون ہو؟ تو اجنبی سے کچھ خوف، کچھ وحشت، فاوجس منہ خیفہ، تو خوف محسوس ہوتا ہے، تو ان کا اس لیے منکر نکیر کہا گیا۔ لیکن جو صالحین اہل ایمان ہیں، نیک اہل ایمان، ان کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو وہ ایسی کیفیت میں نہیں آئیں گے کہ جس سے اس کو وحشت ہو یا خوف ہو، اس کو کوئی وحشت یا خوف محسوس ہو، ڈر محسوس ہو، ایسے انداز سے، ایسے طریقے سے نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے سامنے کچھ خوش نما شکلیں لے کر آئیں گے جس سے وہ مانوس ہوگا، خوش ہوگا ان کو دیکھ کر۔ اس لیے صالحین کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کے متعلق بعض حواشی میں یہ لکھا ہے کہ ان کا نام ہے مبشر بشیر، وہ مبشر بشیر ہیں۔ اور جو کافروں کے پاس یا نافرمان گناہ گار لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کو کہا گیا ہے منکر نکیر، اور جو نیک اور صالحین کے پاس آتے ہیں ان کا نام ہے مبشر بشیر۔ منکر نکیر کیوں کہا جاتا ہے اور مبشر بشیر کیوں کہا جاتا ہے ان کو، یہ آپ سمجھ گئے۔ دوسری بات، قبر کے اندر سب سے سوال ہوگا، سب لوگوں سے، اس کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ جی ہاں، قبر کے اندر تمام لوگوں سے
اہل ایمان سے اور اہل کفر سے سب سے سوال ہوتا ہے، سب سے سوال ہوتا ہے قبر میں۔ اس کو قبر کا حساب یا قبر کا سوال کہہ لے، یہ سب سے ہے، صالحین سے بھی اور گناہگاروں سے بھی، اہل ایمان سے، اہل کفر سے، سب سے قبر کا حساب اور سوال ہے۔ البتہ جو چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے معصوم بچے فوت ہوتے ہیں، کوئی پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو گئے یا کچھ دیر بعد فوت ہو گئے، ان سے سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اسی طرح حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، ان سے بھی قبر کا یہ سوال ہے یا نہیں؟ جی اس کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انبیاء سے اور چھوٹے بچوں سے سوال نہیں ہے، بعض کہتے ہیں عند البعض انبیاء سے اور چھوٹے بچوں سے سوال نہیں ہے۔ لیکن السید ابو الشجاع، یہ علماء احناف میں ایک بہت بڑا بزرگ ہے، السید ابو الشجاع، یہ فرماتے ہیں کہ جی بچوں سے بھی سوال ہوتا ہے اور انبیاء سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت یہ ہے کہ بچوں کو اللہ رب العزت قبر میں عقل اور فہم عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جواب بھی دل میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ بچے جواب دیتے ہیں۔ یکمل لہم العقل ویلہمون الجواب، جی تو جب اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دے دیتے ہیں اور جواب بھی ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، تو کس طرح ان سے پھر سوال ہوتا ہے تو وہ جواب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور امام ضحاک کہتے ہیں کہ بچوں سے وہ سوال نہیں ہوں گے جو 3 سوال مشہور ہیں جو آپ کو بتائے جائیں گے، بلکہ بچوں سے صرف ایک سوال ہوگا، یسألون عن المیثاق الذی سبق فی صلب آدم، وہ میثاق جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اس وقت سب نے وہ وعدہ کیا تھا اور بلا کہا تھا، تو وہ میثاق کے متعلق سوال ہوگا کہ تم سے میثاق ہوا تھا، تم اس میثاق پر قائم ہو یا نہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے سوال قبر میں بطور حساب کے نہیں، جیسے کسی کا امتحان، آزمائش، فتنہ یا حساب کے لیے ہے، انبیاء کے لیے حساب کے لیے نہیں، بلکہ انبیاء سے بطور اعزاز اور اکرام کے ہے۔ اور انبیاء سے وہ سوال نہیں ہوں گے جو 3 سوال آپ کو بتائے جاتے ہیں، بلکہ انبیاء سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ
آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت اور رسالت دی، آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچایا، لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جیسے کہ حشر میں یہ سوال ہوگا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب الی آخرہ۔ تو اس طرح وہ سوال قبر میں بھی ہوگا، یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ اچھا جی، اور ان کی دلیل بچوں کے متعلق جو کہتے سوال ہوگا، انہوں نے ایک حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی نماز پڑھائی، تو اس نماز میں آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم قہ العذاب، اے اللہ اس کو عذاب سے بچا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی عذاب ہے، اور عذاب تبھی ہوگا جب سوال ہوگا۔ باقی اطفال المشرکین کے متعلق کیا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ اطفال المومنین کے متعلق تو پکی بات ہے وہ جنتی ہیں، اطفال المشرکین کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اس کی تفصیل آگے غالباً اس پر مستقل عنوان آئے گا۔ جی یہ سمجھ گئے۔ اچھا، بہت ایسے بھی سعادت مند نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی قبر کے اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے، یعنی سوال جواب تو ہوگا لیکن اس میں قبر کا عذاب یا قبر کی آزمائش، ایک تو صلحاء نیک لوگ وہ ہیں، اس کے علاوہ عام مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے، جیسے بعض احادیث میں ہے جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی پکڑ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح جو شہید فوت ہو یا جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے، اللہ کے راستے کے لیے جہاد کے لیے جس نے گھوڑا باندھ کے رکھا ہوا ہے، تو فرمایا آمنہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے، یعنی قبر کی پکڑ سے اللہ بچاتے ہیں۔ تو اس طرح صلحاء نیک لوگ عام لوگ وہ بھی بہت سے ہیں جو مختلف اپنے سعادت کی وجہ سے قبر کے عذاب سے اور قبر کی پکڑ سے بچ جائیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی جی، اب ایک اور بات سمجھ لیں، قبر کس کو کہتے ہیں؟ اس مسئلے کو بڑا لوگ پیچیدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض یہ اردو شروحات والے بھی وہ لکھ دیتے ہیں قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے۔ آپ بھی کوئی اردو شرح اٹھا کے دیکھیں تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے، تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو ایک اصولی بات کو سمجھ لیں جی، ایک ہے قبر اور ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے احوال قبر۔ قبر کس کو کہتے ہیں؟ قبر کے حالات، قبر کا احوال، سوال جواب، عذاب، تنعیم، اور تیسری چیز عالم برزخ۔ یہ تین چیزوں کو ذرا الگ الگ کر کے سمجھ لیں۔ عالم برزخ کہتے ہیں انسان کا جب یہ دنیا کا جہان ختم ہوتا ہے
موت کا احوال شروع ہو جاتا ہے تو موت اور موت کے بعد کا یہ جو زمانہ ہے، موت بھی عالم برزخ کا احوال ہے، کیونکہ موت جب آتی ہے تو وہ آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے جہان سے الگ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو موت اور موت کے بعد کا یہ زمانہ حشر تک، قیامت کے قائم ہونے تک، یہ جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، برزخ کا معنی پردہ۔ دنیا سے وہ اوجھل ہو گئے اور آخرت ابھی آئی نہیں ہے، تو وہ درمیان والا جو جہان ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ بعض دفعہ گفتگو میں کوئی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے یا فلاں بزرگ پردہ فرما گئے، تو اس پر کئی لوگ بڑے سیخ پا ہوتے ہیں، جی پردہ کیا ہوتا ہے، جی پردہ کیوں کہتے ہو جی؟ بھئی دیکھو، برزخ کا معنی ہی پردہ ہے، تو اگر کسی نے موت کے لیے پردے کا لفظ بول دیا تو کیا حرج ہے؟ لفظی نزاع سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض نزاع صرف لفظی ہوتے ہیں۔ ایک شخص موت کا انکار تو نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہتا کہ انبیاء پر یا اولیاء پر یا فلاں پر موت نہیں آئی، موت کا انکار نہیں کر رہا، مگر وہ موت کے لیے لفظ انتقال کا یا لفظ پردے کا یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کر لیتا ہے کہ فلاں آدمی سویا ہوا ہے یا فلاں پردے میں چلا گیا یا فلاں فوت ہو گیا، تو کیا اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں۔ تو لفظی نزاع سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے تنازعات ہم نے دیکھے ہیں وہ صرف لفظی ہوتے ہیں جی، اور بہت سارے تنازعات اصلی ہوتے ہیں مگر اس کو فراڈ کر کے لوگ ادھر لاتے ہیں، وہ جی لفظی تنازع ہے، جی معمولی تنازع ہے، وہ دجل کر رہے ہوتے ہیں، وہ فریب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کہاں لوگ دجل کر رہے ہیں اور کہاں جو ہے صرف لفظی نزاع کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو الگ الگ کر کے سمجھا کریں۔ تو یہ عالم برزخ ہے جی، موت اور موت کے بعد کا زمانہ حشر تک، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہ ایک زمانے کا نام ہے، اور اس دوران، عالم برزخ کے دوران، جو لوگ قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں تو وہ قبر جو ہے یہ ایک مکان کا نام ہے۔ تو عالم برزخ زمانے کا نام ہے، اور قبر کا جو احوال ہے یہ مکان کا نام ہے۔ ایک ہے ظرف زمان اور ایک ہے ظرف مکان، ان دونوں میں کوئی تضاد تو ہے نہیں۔ ایک شخص یہ کہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور آج میں گھر میں ہوں، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، جمعے کا دن بھی ہے اور گھر میں بھی ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے آج منگل کا دن ہے اور میں بازار میں ہوں، تو منگل کا دن یہ کیا ہے؟ ظرف زمان، اور بازار یہ کیا ہے؟ ظرف مکان۔ جمعہ کا دن یہ کیا ہے؟ ظرف زمان، اور میں مسجد میں ہوں یہ کیا ہے؟ ظرف مکان۔ تو مکان و زمان ان کا آپس میں کبھی تضاد نہیں ہوتا۔ اب کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر جب مردے کو دفن کر دیا گیا تو اس سے سوال ہوتا ہے، اس سے جواب ہوتا ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے، اس کو انعام ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا فریق کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو صرف عالم برزخ میں ہے جی، وہ تو عالم برزخ میں ہے، قبر میں نہیں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ وہ بے وقوف آدمی، قبر برزخ نہیں ہے، قبر بھی برزخ ہے، وہ ایک عالم برزخ، وہ ایک زمانے کا نام ہے، اور اس زمانے کے اندر مردہ جس جگہ پر ہے، جس جگہ پر اس کا جسم ہے، وہ اس کا مکان ہے۔ تو زمان و مکان یہ دونوں باتیں، یہ کوئی تضاد نہیں ہوتا
کہ اگر کوئی کہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو وہ برزخ کا منکر ہو جائے گا، یا کوئی کہے کہ برزخ میں عذاب ہوتا ہے تو اس کو قبر کا انکار ہی کرنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا اب ایک سوال یہ تھا کہ جب علماء اہل سنت والجماعت نے قبر کا احوال بتایا کہ مردے کو قبر میں جب دفن کرتے ہیں اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اتاہ ملکان فیقعدانہ وفی روایت فیجلسانہ، دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا لیتے ہیں، فیسألانہ، اور اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، یا ایک حدیث میں من نبیک جو سوال ہے اس کی جگہ پر دوسرا سوال ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، آپ جانتے ہیں یہ احادیث آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، پڑھی ہیں، یہ پڑھ لیں گے۔ ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے، من نبیوں کا، یا یوں ما تقول فی ھذا الرجل، ما دینوں کا، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو سوال یہ تھا اہل سنت والجماعت علماء سے کہ بہت سے ایسے مردے ہیں جو قبر میں دفن نہیں ہوتے، ان کو پانی میں ڈوب کے مر گیا، مچھلیاں کھا گئیں، سمندر کے جانور کھا گئے، یا یہاں پر کسی کو قبر نہیں ملی، کوئی جل گیا، خاک ہو گیا، راکھ ہو گیا، یا ہندو لوگ تو نہیں نہ دفن کرتے قبروں میں، وہ جلاتے اور اس کی راکھ کو جو ہے وہ گنگا میں بہاتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت جو قبر میں سوال ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر تنگ ہوتی ہے، قبر کشادہ ہوتی ہے، قبر یہ ہوتی ہے، قبر جنت ہوتی ہے، قبر جہنم ہوتی ہے، تو ان سے سوال ہوا کہ جن کو قبر نہیں ملتی تو پھر ان کو عذاب نہیں ہوتا، پھر ان سے سوال نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جناب قبر کا جو احوال ہے نا، جو ہم قبر کے حالات بیان کر رہے ہیں، سوال، جواب، عذاب اور انعام، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ عالم برزخ کے ساتھ۔ اگر کسی کو قبر ملی ہے تو اس کا تمام برزخی احوال اس قبر میں ہے، اور اگر کسی کو قبر نہیں ملی تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کا جسم اور جسم کے ذرات کہاں کہاں ہے، تو اس کا تمام وہ احوال جو ہے، سوال، جواب، عذاب اور انعام، وہ سارا احوال جو ہے وہ اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے جہاں وہ اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، جس شکل میں، جس حال میں موجود ہے۔ اسی کے متعلق قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ اپنی تمام خلق کو جانتا ہے کہ کون کہاں بکھرا، کتنے ذرات ہوئے، اور وہ کہاں سمندر میں گئے، ہواؤں میں گئے، پہاڑوں میں گئے، کہاں کہاں گئے، وہ تمام بکھرے ہوئے ذرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہاں کر دے جہاں وہ ہے۔ تو ان کے متعلق کہا کہ احوال قبر کا تعلق صرف قبر کے ساتھ ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے جی جس مردے کو ہم دفن نہیں کریں گے پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ عذاب تو قبر میں ہونا ہے، سوال جواب تو قبر میں ہونا ہے، ہم اس کو دفن نہیں کرتے لہذا اس سے سوال نہ ہو، اس کو عذاب نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جناب یہ احوال قبر جو ہے اس کا تعلق صرف قبر کے ساتھ ہی نہیں ہے، اگر کسی کو قبر نہیں بھی ملی تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت وہ معاملہ وہاں کر دیتے جہاں وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ برزخ کے اندر ہے۔ تو جن کا برزخ قبر ہے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات قبر میں ہوتے ہیں، اور جن کا برزخ قبر نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ پر ہے، تو ان کے ساتھ وہ قبر والے احوال وہیں پر ہو جاتے ہیں۔ اس کو جہاں پر اس کے جسم کے ذرات موجود ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ مجازی طور پر اس کے لیے وہی بمنزلہ قبر کے ہے۔ تو اس سے لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ لو جی قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر اس گڑھے کا نام،
یہ اپنا مغالطہ دور کر لیں۔ جب یہ بات یہاں تک بات سمجھ گئے، اب میری اگلی بات کو سمجھ لیں کہ میں اس بات کو الحمدللہ قسم اٹھا کر اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں جہاں جہاں قبر کا لفظ آیا ہے یا یہ مادہ آیا ہے، اور احادیث میں جتنی حدیثیں ہیں جہاں جہاں قبر کا لفظ آیا ہے، اور تفاسیر کی کتب میں جہاں جہاں قبر کا لفظ آیا، اور تمام احادیث کی شروحات میں جہاں جہاں قبر کا لفظ آیا، اور عقائد کی کتب میں جہاں جہاں قبر کا لفظ آیا، اور فقہ کی کتابوں میں جہاں جہاں قبر کا لفظ آپ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان تمام کتب میں جب قبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہی قبر مراد ہوتی ہے، یہی گڑھا جس کے اندر ہم اپنے ہاتھوں سے مردے کو دفن کرتے ہیں، کوئی اور قبر مراد نہیں ہوتی۔ آپ حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں باب الجنائز کھولیں، اس میں قبر 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 کھودنا اور قبر کو لحد بنانا اور قبر قبر قبر، جہاں جتنا جگہ بھی آئے گا اس سے یہی گڑھا مراد ہوگا، کوئی اور مراد نہیں ہوگا۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي۔ جب حضور نے ایک منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی تھی تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، کسی منافق کی قبر پر آئندہ کھڑے نہیں ہونا۔ یہ کس کو قبر کہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم برزخ میں کسی اور جگہ پر چلے گئے تھے یا اسی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی تھی؟ اور قرآن پاک میں ثم اماتہ فاقبرہ، کس کو قبر کہا گیا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کس کو قبر کہا گیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کس کو قبر کہا گیا؟ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ قبر، قبور، مقابر آتا ہے اس سے یہی گڑھا مراد لیا گیا ہے، کوئی اور نہیں۔ اس طرح احادیث میں اور اسی طرح باقی تمام عقائد اور فقہ اور شروحات اور حواشی جتنی کتابیں ہیں سب میں جہاں بھی قبر کا لفظ بولا گیا ہے یہی قبر مراد ہوتی ہے، جہاں مردے کو دفن کر دیتے ہیں اس کی یہی قبر ہے۔ اور جس کو نہیں دفن ملا، دفن نہیں ہوا، کھا لیا گیا یا جلا دیا گیا یا کچھ ہو گیا، اس کے لیے اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کے متعلق کہا کہ مجازی طور پر وہ جہاں ہے وہی اس کے ساتھ، وہی اس کی قبر سمجھ لو، اور اس کے ساتھ قبر کا معاملہ وہی ہوتا ہے۔ بات یہ تھی اور لوگوں نے بات کیا بنا لی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی کوشش کی ہے اس بات کو کھولنے کی، تو انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی، آپ سمجھ جائیں گے میں کیا سمجھوں، یا میری بات سر کے اوپر سے گزر رہی ہے یا کانوں کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ گئے جی۔ اب آگے چلیں جی۔ ہاں جی، ہاں یہ ہے اصل مسائل سمجھنے والے، ان کو اچھی طرح جب سمجھ لیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی سمجھا دوں، یہ بات یہ ہے کہ حیات کس کو کہتے ہیں اور موت کس کو کہتے ہیں؟ حیات زندگی، موت مرنا، کس کو کہتے ہیں حیات؟ اور موت کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ انسان جب تک اس دنیا میں نہیں آیا، پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے کچھ پہلے 6 مہینے 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہا، وہ 9 مہینے بھی شامل کر لیں جو ماں کے پیٹ میں انسان رہا، اس سے پہلے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے یہ انسان جو ہے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ اچھا،
جزاکم اللہ. دیکھیں اب کوئی کہہ رہا ہے کہ مردہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ زندہ، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ لا ادری. اب دیکھیں نا، روحیں تو اللہ رب العزت نے بہت پہلے کی پیدا کی ہوئی ہیں، بہت پہلے کی. جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا، پھر آدم کی روح سے ساری روحوں کو نکالا اور ان سے وعدہ لیا، پھر اس سے کتنے صدیوں یا ہزاروں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم کو تخلیق کیا. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں آیا اور روح کو فرشتہ لایا، اور فرشتے نے روح لا کر یہاں پر ڈال دی. اس عمل سے پہلے یہ انسان، یہ جو ہمیں انسان نظر آ رہا ہے یا آپ انسان دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، سامنے والے کو دیکھ لیں، یہ انسان اس سے پہلے زندہ تھا یا مردہ تھا؟ اس سوال کو پہلے حل کرو. اگر کوئی کہے کہ زندہ تھا تو پھر تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس کی عمر 10 سال ہے، اس کی عمر 20 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس کی عمر 70 سال ہے. پھر تو یہ کہنا غلط ہے. قرآن کہتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم پہلے مردے تھے. یہاں اللہ رب العزت نے لا کر اس کو زندگی اس کو کہا گیا ہے جب انسان کا روح اس جسم کے اندر آتا ہے، اس کو حیات کہا گیا ہے. جو روح اور جسم کے تعلق سے جو پہلے کا زمانہ ہے، جس میں روح اللہ نے پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے، روح بے شک زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ادراک بھی ہے، اس میں سماع بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، مگر اس کو اس انسان کی حیات نہیں کہا جاتا. سمجھ گئے جی؟ اچھا، یہ جو آپ کہیں یعنی کہ زندگی کی حیثیت مختلف ہے، تو میں پھر آپ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں. جب انسان فوت ہوتا ہے، ایک آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا فوت ہو گیا، ہم اس کے دیکھ رہے ہیں، یہ جی فوت ہو گیا، موت ہو گیا. اس کو موت کہتے ہیں. اس کو کیوں موت کہتے ہیں؟ روح تو زندہ ہے، اس کو موت کیوں کہتے ہیں؟ تو میں یہ جو بات سمجھانے لگا ہوں، اب ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. حیات کہتے ہیں جسم اور روح کے تعلق کو. حیات کہتے ہیں جسم کے اور روح کا جب تعلق بنا، یہ حیات ہے. اور جب تعلق ٹوٹا، ہم نے دیکھا کہ یہ تعلق ٹوٹ گیا، بندہ فوت ہو گیا، تو کہتے ہیں موت ہو گیا، فوت ہو گیا، موت ہو گیا. موت کیوں کہتے ہیں؟ موت اس کو نہیں کہتے کہ جسم بھی مر گیا، روح بھی مر گیا. موت اس کو کہتے ہیں کہ روح جسم کو چھوڑ کے چلا گیا، روح جسم سے الگ ہو گیا. سمجھ گئے بات؟ روح کا جسم سے رابطہ ہونا، حیات، اور روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ جانا یا روح کا نکل جانا، یہ ہے موت. جب یہ موت ہے، اب اس معنی کو پیش نظر رکھو نا. جب روح زندہ تھی، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے روح تو زندہ ہی تھی، لیکن اس کو جسمانی زندگی نہیں کہا جاتا، صرف روح زندہ ہے. اور جب اس دنیا کے اندر آ گیا، اب اس کو جسمانی زندگی کہا جاتا ہے. سمجھ گئے بات؟ اب جب اس سے چلا گیا، روح نکل گیا، روح تو نہ پہلے مرا تھا نہ اب مرا تھا، اب یہ اس کو مرا ہوا کیوں کہتے ہیں؟ صرف روح کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں، روح کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں.
اب اللہ تبارک و تعالی جب قرآن مبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، تو کیا معنی ہوگا کہ یہ مت کہو کہ ان کی روحوں کا تعلق جسم سے نہیں، بل احیاء، بلکہ ان کو زندہ کہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی روحوں کا جسم سے تعلق مانو، ولکن لا تشعرون، لیکن اس تعلق کا تم شعور نہیں رکھ سکتے۔ حیات کہتے ہی ہیں جسم اور روح کے تعلق۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ تو روحانی زندگی وہ جب اکیلا روح تھا نا، تو وہ تو موت ہے، وہ حیات نہیں ہے۔ حیات کہتے اس کو ہیں جب روح جسم کے اندر ہے، اور جب روح جسم سے نکلا تو پھر موت ہے۔ روح کی الگ زندگی کو حیات نہیں کہا جاتا، یہ حیات کے نام پر یہ دھوکہ ہے۔ ہم بھی حیات کو مانتے ہیں جی، ہم بھی حیات کو مانتے ہیں، ہم روح کی حیات کو مانتے ہیں، اور روح کی حیات کو حیات کہا ہی نہیں جاتا۔ حیات کہتے روح اور جسم کے تعلق کو، روح اور جسم کے رابطے کو، روح اور جسم کے اکٹھ کو حیات کہتے ہیں۔ جب اکٹھ نہیں رہا تو موت ہے۔ یہ ہے بات، اس کو بھی ذرا تھوڑی سی باریک بات ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، یہ بات جو میں نے عرض کر دی یہ سمجھ گئے؟ اب ایک اور مسئلہ سمجھ لیں۔ ہاں، یہ جو بات احادیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عاد روحہ، اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، یہ احادیث میں ہے، یہ احادیث میں ہے کہ جب مردے کو قبر میں تم رکھ دیتے ہو، مٹی ڈال دیتے ہو، تو عاد روحہ، اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، اور پھر اتاہ ملکان، فرشتے آتے ہیں، فیسألان فیقعدان الی آخرہ۔ تو یہ تعاد روحہ کا معنی سمجھ لیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، ان کی عقل تھوڑی کمزور تھی، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جس میں روح کے اعادے کی بات ہے یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، لہذا یہ رد ہے، یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، قرآن اور حدیث میں تضاد ہے، قرآن اور حدیث میں تضاد ہے، لہذا ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ اور جناب پھر یہ آؤ جی قرآن کی طرف، قرآن میں ہے ثم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن ہی آنا ہے اور اٹھنا ہے، قیامت کے دن ہی اللہ نے روحوں کو جسموں میں ڈالنا ہے، اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے دن ہی نفوس کو روحوں میں روحیں ملنی ہیں۔ تو یہ جو آیا حدیث میں کہ تعاد روحہ، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ہے کم عقل لوگوں نے، بے اللہ کے بندو، برس ہا برس ہے، صدیوں سے اکابرین امت، محدثین، شارحین، مفسرین، علماء، فقہاء، ائمہ کلام، وہ اس حدیث کو پڑھتے رہے، نقل کرتے رہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ قرآن و حدیث، یہ قرآن حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آج تجھے ہوش آ گئی ہے، بخاری نے حدیث نقل کر دی، کسی نے نہیں کہا کہ بخاری نے قرآن کے خلاف حدیث نقل کر دی، تجھے نظر آ رہی ہے؟ اپنی فہم کا علاج کرو۔ اب اصل مسئلہ سمجھ لو، ایک ہے روح کا جسم کے اندر لوٹ کر آنا اور اس طرح کی زندگی حاصل ہو جانا جس طرح ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ تو صرف حشر میں ہی ہوگا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اٹھائیں گے، اس وقت ساری روحیں لا کر جسموں میں ڈالی جائیں گی اور لوگ اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، قیام ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔
تو یہ روح کا اس طرح اعادہ یہ تو بے شک حشر کے وقت ہی ہوگا، مگر یہ جو حدیث میں آیا کہ قبر میں مردے کو رکھتے اور اس میں روح لوٹائی جاتی ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ روح لوٹائی جاتی ایک تعبیر ہے، اصل یہ ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تھوڑا سا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، اس کو کہا ہے نوع من الحیات، نوع من الحیات، روح کا جسم کے ساتھ تھوڑا سا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہمیں سمجھانے کے لیے تعبیر ایک آئی ہے کہ تعاد روحہ، روح کو لوٹایا جاتا ہے، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، تعلق بن جاتا ہے۔ روح مکمل طور پر جسم میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے بعض تو یہ لکھتے ہیں کہ روح صرف جسم کے اوپر والے دھڑ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، نیچے والے کے ساتھ نہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، سارے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ جسم کے کچھ حصے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مطلب تعلق کو سب نے مانا ہے۔ اور یہ روح ایسا ہے، ایسی چیز ہے کہ یہ جسم سے باہر جا کر بھی اپنے جسم کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ جیسے آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، نیند میں ہوتے ہیں، نیند میں روح نکل جاتا ہے، کبھی آپ سوئے تو اپنے گھر میں ہیں لیکن جناب نیند میں آپ نانی کے گھر میں چلے گئے، آپ سوئے تو اپنے کمرے میں ہیں، نیند میں دیکھا کہ میں تو مکہ میں چلا گیا، یا میں پہاڑ میں ہوں، یا میں سمندر میں ہوں، یا میں آسمان پر ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے وہاں؟ کون گیا ہے؟ وہ روح گیا ہے، جسم سے باہر چلا گیا ہے، لیکن باہر ہونے کے باوجود اس کا اپنے جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک تعلق ہے، بیداری میں جو تعلق ہے اس کو کہتے ہیں تلبس روح، کہ روح جسم کے اندر ایسے داخل ہے جیسے ہم نے اپنے جسم کو لباس کے اندر داخل کیا ہوا ہے۔ یہ میرا جسم ہے اور اوپر میرا لباس ہے، تو جسم کو لباس سمجھ لو اور اس جسم کے اندر روح ہے، اس کو کہتے ہیں تلبس روح۔ یہ ہے دنیاوی زندگی اور یہی ہوگی حشر کی زندگی۔ اور ایک ہے تعلق روح، روح کا تعلق، اور اس تعلق کی پھر کیا کیا انواع ہیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کا بھی روح کا جسم سے تعلق ہے لیکن اس کا سانس چل رہا ہے۔ ایک آدمی بے ہوش ہے، بے ہوش ہے، اس کا بھی روح اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، مگر سونے والے سے بے ہوش ہونے والے کی روح کا تعلق اس سے ذرا کمزور ہے۔ پھر ایک آدمی کو سکتہ ہو گیا، سکتے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اوپر والے سمجھ رہے ہیں کہ شاید مر گیا ہے اور اس کا نبض بھی بند ہے، دل بھی بند ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کی حیات، اس کا سانس جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا سانس نہیں جاری تھا، سکتہ آ گیا تھا، اس وقت بھی روح کا جسم سے تعلق تھا لیکن بہت خفیف ہو گیا تھا، کچھ اس سے بھی خفیف ہو سکتا ہے، کچھ اس سے بھی خفیف ہو سکتا ہے۔ تو ایک تعلق جو ہے وہ روح کا جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے مردے کو اتنا ادراک ہو جاتا ہے کہ مجھ سے سوال ہو رہا ہے، پھر میں نے سوال کا جواب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ سو جا، پھر سلا دیا جاتا ہے، پھر مردہ سو جاتا ہے۔ نیک کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب اس پر میں پھر کسی وقت گفتگو کروں گا کہ یہ نومت العروس دلہن کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے، اس پر بھی میری ایک بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ میں نے ایک دفعہ بڑے مجمع میں ساتھیوں سے، علماء سے سوال کیا، میں نے کہا دلہن تو بیچاری نہیں سوتی لیکن حدیث میں اس کو نومت العروس سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو کسی کو جواب نہیں ہے، میں نے کہا میرے پاس ہے۔ دلہن تو پہلی رات نہیں سوتی، مگر اس کو کہا گیا ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے، نہیں تو وہ بہت اچھی نیند سوتی ہوگی تو اس کو کہا گیا نا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ آپ بھی ڈھونڈنا ذرا۔ خیر، اور جو برے لوگ ہیں ان پر بھی نیند طاری کر دی جاتی ہے اور نیند میں ان کو عذاب ہوتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، مرقد، رقود، نیند، ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ قیامت کے دن بیدار ہو جائیں گے۔
تو وہ ایک روح کا ایسا خفیف سا تعلق جس سے سوال جواب اور نعمت کا اور عذاب کا ادراک وہ اس کو ہوتا رہتا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ ہم نے تو ماننا ہے، ہمارا کام تو ایمان لانا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ گئے بات؟ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، اگرچہ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، لیکن اس کو بھی اعادہ روح کو کیا کہنا ہے؟ نوع من الحیات، خفیف تعلق۔ اچھا، تعلق کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم مانتے ہیں کہ روح اعلی علیین میں نیک لوگوں کی، ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ملائے اعلیٰ میں، حضور نے فرمایا تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ ہم مانتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں، یہ جنت میں ہے جہاں اللہ نے ان کو راحت سے رکھا ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ گناہ گاروں کی یا برے لوگوں کی یا کافروں کی روحیں سجین میں ہے، سجین جہنم یا اللہ کی کوئی ایسی جگہ جہاں پر اللہ نے ان کو پکڑ میں اور عذاب میں رکھا ہوا ہے، یہ مانتے ہیں۔ لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ، جیسے آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا روح کہاں ہے؟ تعلق جسم کے ساتھ، مگر روح کو کوئی تھپڑ مارے جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خواب میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چوٹ لگی اور وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے گھٹنے کو دبانے لگ جاتا ہے، یار مجھے چوٹ لگ گئی ہے، حالانکہ وہ تو خواب میں لگی ہے، روح کو لگی ہے۔ مگر روح کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی نعمت تو جسم کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ کام تو سارا روح کا ہے، کارگزاری تو روح کی ہے، جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے جسم کو بھی اثر محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح روح علیین میں، روح سجین میں، مگر اس روح کا اس جسم کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس جسم کو بھی اس کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ ہے قبر کا معاملہ، اور یہ ہے اہل السنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ۔ قبر کا مفہوم وہ ہم نے عرض کر دیا، انبیاء سے سوال جواب، بچوں سے سوال جواب، یہ ہم نے معاملہ عرض کر دیا۔ اور جو ڈوب کر مرا، جس کو جانوروں نے کھا لیا یا جس کو جلا کر اڑا دیا گیا، اس کا معاملہ ہم نے عرض کر دیا۔ اعادہ روح کا جو لفظ ہے اس کا ہم نے عرض کر دیا۔ حیات کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں، اس کا ہم نے عرض کر دیا۔ قبر کس کو کہتے ہیں، برزخ کس کو کہتے ہیں، عالم برزخ کس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے ساری باتیں آپ کے سامنے الگ الگ کر کے عرض کر دی ہیں۔ ارادہ تو تھا کہ ہم اس کتاب کا بھی کچھ ترجمہ کرتے، لیکن اب وقت پورا ہو گیا جی، تو انشاءاللہ کل کو آپ کو یہ، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا، گر قبول افتد زہ عز و شرف، کہ میں نے اتنی گفتگو آپ کو جو کر دی ہے تو بہت آسان ہے۔ آپ لوگ اگر عذاب قبر و ثواب یہاں سے لے کر جو 2 صفحے ہیں الباس حق تک اس کا خود مطالعہ کر کے ترجمہ نکال کے کل کو مجھے بتا دیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو یہ کوشش کریں گے آپ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان رب